بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ وطن عزیز پاکستان میں 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں۔ لوگ 8 فروری کو اپنے نمائندگان کو ووٹ دے کر اسمبلی تک پہنچاتے ہیں۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کے متعلق گفتگو کروں گا کہ ووٹ دینا کیسا ہے، ووٹ نہ دینا کیا اس کا کوئی جرم ہے کہ نہیں ہے، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ووٹ کا مطلب ہے گواہی دینا، کسی کے حق میں گواہی دینا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ مَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا گواہی کو نہ چھپاؤ، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے۔ اس آیت کے روح سے ووٹ دینا بھی ایک گواہی ہے شریعت کے روح سے، کیونکہ پاکستان میں جمہوری نظام ہے، اس میں جو ہے نا ووٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں ووٹ کا کوئی تصور نہیں، اسلام میں بیعت کا تصور ہے، لیکن جو ملک میں طریقہ رائج ہے اس کے مطابق ووٹ دیا جاتا ہے اور 5 سال کے لیے ایک نمائندے کو منتخب کر کے جو ہے نا اسمبلی میں بھیجا جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ جو ہے نا منتخب ہوتی ہیں۔ تو اس نظریے سے قرآن پاک اس روح سے پتہ چلا کہ ووٹ ایک گواہی ہے، کسی کے حق میں گواہی دینا کہ یہ بندہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس کو جو ہے نا اس کو ہم جتوا کر آگے اسمبلی میں بھیجیں گے۔ تو ووٹ نہ دینا جرم ہے، گواہی کو چھپانا جرم ہے، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کتم شہادتا اذا دعی الیہ کان کمن شہد بالزور۔ جس کو شہادت کے لیے بلایا جائے، جس کو گواہی کے لیے بلایا جائے، پھر وہ اس کو چھپائے تو وہ بندہ اس جیسا ہے جو جھوٹی گواہی دے، یعنی جتنا جرم جھوٹی گواہی دینے والے کا ہے اتنا جرم اس شخص کا ہے جس نے گواہی کو چھپایا۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ بہترین گواہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یأتی بالشہادۃ قبل ان یسألھا، یعنی بہترین گواہ وہ ہے جب اس کو گواہی کے لیے بلانے سے، بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی پر ابھی اس کو بلایا نہیں گیا تو اس سے پہلے وہ گواہی کے لیے حاضر ہو گیا۔ قرآن پاک کی آیت اور احادیث پاک کی روح سے گواہی نہ دینا قابل جرم گناہ ہے، ناقابل معافی جرم گناہ ہے، لہذا اس سلسلہ میں ہمیں گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں زور شور سے حصہ لیں، اور کیونکہ اپنے لیے ایک نیک بندے کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجیں۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے، کچھ لوگ جو ہے نا ووٹ کو اہمیت نہیں دیتے، کچھ لوگوں نے مسلح کو سنبھال لیا اور کچھ لوگوں نے درگاہوں پر اپنے ڈیرے جما لیے۔ اس نے کہا کہ ہمارا کیا کام ہے سیاست سے، اور سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا جو ظالم ہیں، جن کو دین کا پتہ نہیں، جو اپنی جیبیں بھرتی ہیں،
ان لوگوں کے لیے جو لوگ جو ہے نا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت بھی دی ہے، اگر وہ کھڑے ہو جائیں ووٹوں پر، اگر وہ کھڑے ہو جائیں الیکشن میں، تو اتنی قدرت ہے کہ وہ جیت کر جو ہے نا اسمبلی میں جا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر نہیں جاتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں الناس اذا رأوا الظالم فلم یاخذ علی یدیہ او شک ان یعمہم اللہ بعقاب، فرمایا اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ اپنا عذاب نازل کرے۔ اپنی کھلی آنکھوں سے وہ ظلم کو دیکھ رہے ہیں، اپنی کھلی آنکھوں سے ظلم کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے۔ انتخاب میں حصہ لے کر اس ظلم کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر قدرت ہونے کے باوجود وہ حصہ نہیں لیتا، اس حدیث پاک کی روح سے جو ہے نا یہ فرض بنتا ہے کہ خاموش بیٹھنے کی بجائے ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ظلم کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ اگر بندہ جس کو طاقت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے تو وہ اپنے لیے جو ہے نا آگے خود جو ہے نا رہنما بن سکتا ہے، رہبر بن سکتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ نہیں بنتا تو جو ہے نا یہ بہت بڑا نقصان دہ عمل ہے۔ بہت دیندار لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے تو اس سے کیا نقصان ہوگا۔ تو عزیزان گرامی حدیث پاک سنیے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على ان ينصره ذلہ اللہ علی رؤوس الخلاق، فرمایا جس شخص کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہے تو اس کی مدد کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھنے کے باوجود جو ہے نا اس کا وہ راہ نہیں روکتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت والے دن رسوا فرمائے گا۔ تو ان حدیث پاک کے روح سے معلوم ہوا کہ ووٹ ایک جو ہے نا فریضہ ہے، اس کو استعمال کرنے میں بندے کو احتیاط کرنا چاہیے، اس کو استعمال کرنے میں بندے کو بڑی جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا بندہ تلاش کیا جائے جو دیندار ہو، جو نیک ہو، جو پاک ہو، جو رشوت نہ لیتا ہو، جو کسی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالتا ہو، جو زمینوں پر ناجائز قبضہ نہ کرتا ہو، جو زنا نہ کرتا ہو، جو شراب نہ پیتا ہو، تو اس بندے کو سلیکٹ کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ کسی ایسے بندے کو سلیکٹ کرتا ہے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے، جو اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا نہیں، اسلامی شعار کا وہ مذاق اڑاتا ہے، اسلام کے مطابق وہ چلتا نہیں، اور اسمبلی میں جا کر نظام مصطفیٰ کے متعلق کوئی بات کرتا نہیں، اس شخص کو ووٹ دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس شخص کو ووٹ دینا چاہیے جو ختم نبوت کا محافظ ہو، اس شخص کو ووٹ دینا چاہیے جو ختم نبوت پر پہرا دینے والا ہو، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا پرچار کرنے والا ہو۔ اس شخص کو ووٹ دیا جائے جو یتیموں غریبوں کا رکھوالا ہو، اس کی امداد کرنے کی کوشش کرنے والا ہو، تو ایسے شخص کو اسمبلی میں لایا جائے۔ اگر ایسے شخص اسمبلی میں آئیں گے تو دین کے راستے جو ہے نا دین کے لیے راستے روشن ہو جائیں گے، اور اسلام کے مطابق جو ہے نا زندگی گزارنے کے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ لہٰذا میری تمام سننے والوں دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ 8 فروری کو انتخابات جو ہو رہے ہیں، ایسے شخص کو منتخب کریں جو شخص نیک ہو، جو شخص جو ہے نا اپنا ختم نبوت کا منکر نہ ہو، جو شخص 5 وقتہ کم از کم نماز پڑھتا ہو، اور جو شخص حدود اللہ کی پاسداری کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ کرتا ہو، نمازی ہو،
اور لوگوں کے ساتھ اس کا گفتار اچھا ہو، اس کا بیٹھنا چلنا اچھا ہو، تو اس شخص کو منتخب کر کے ہمیں اسمبلی میں بھیجنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔